اتوار کا دن تو سبزی منڈی کی طرح ہی ہوتا ہے ہمارے گھر۔ حنا بیگم ماچس ڈھونڈتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی۔ اللہ جانے کدھر رکھ دی۔ زرین، رمشا، ارے کوئی ماچس لاؤ، اتنا دن چڑھایا۔ ناشتہ بناتے ہوئے حنا بیگم بول رہی تھی۔ آج ہم ناشتہ لاؤنج میں ہی کریں گے حنا بیگم، سرمد آغا نے وہیں سے آواز لگاتے ہوئے کہا۔ بچے گند بہت ڈالتے ہیں، وہاں سب ٹیبل پر ہی آ جائیں نا، ساتھ ساتھ دیتی جاؤں گی۔ نہیں حنا بیگم، آج ہم سب ایک ساتھ ہی ناشتہ کریں گے، کیونکہ میں ایک اہم بات کرنا چاہتا ہوں سب سے، اور میں چاہتا ہوں سب کے تاثرات بھی جان سکوں، تو ناشتہ یہیں لے آئیے۔ سرمد آغا، صمد آغا اور سلمان آغا تینوں بھائی ایک ہی گھر میں خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے۔ تینوں بھائیوں کے 3 بچے، کل ملا کر 17 فیملی ممبر بنتے تھے۔ ناشتے کے دوران سرمد آغا نے ایک عجیب و غریب اعلان کر دیا۔ میں زرین کی شادی اپنے فارم ہاؤس میں ہی کروں گا۔ کیا سب کے منہ حیرت سے کھل گئے۔ یہ کیسا مذاق ہے؟ زرین کے بابا حنا بیگم نے خفگی سے کہا۔ بچوں میں سے بھی کچھ نے مخالفت کی اور کچھ نے خوشی کا اظہار کیا۔ صمد آغا اور سلمان آغا نے بھرپور تائید کی کہ یہ فیصلہ بالکل صحیح ہے۔ سعد اور ذیشان نے بھی خوشی کا اظہار کیا، جبکہ رمشا، عفت رانی اور سائمہ نے خوب شور ڈالا۔ نہیں تایا جی پلیز، ہم نے سنا ہے فارم ہاؤس میں کسی چیز کا سایہ، جنوں کا ذکر بھی سنا ہے ہم نے، اور وہ ہے بھی بے حد دور جنگلوں کے وسط میں، دور دور تک کوئی گھر بھی نہیں وہاں، لوگوں نے کہانی بنائی ہوئی ہے، ایسا ویسا کچھ بھی نہیں وہاں پر، سرمد آغا نے جواب دیا۔ لیکن تایا جی، حنا تائی جی نے ہمیں بتایا تھا کہ زرین جس کمرے میں پیدا ہوئی تھی اس کمرے میں کوئی تھا، اور اس کمرے کو ہمیشہ کے لیے لاک کر دیا گیا تھا تاکہ جو کوئی بھی ہے اس کے اندر ہی رہے، باہر نہ آ سکے، رمشا نے بتایا۔ بیٹا، آپ کی تائی جی کی بنائی ہوئی باتیں ہیں یہ، میں نے خود یہ دروازہ کھولا تھا، کچھ ضروری سامان رکھا اور پھر بند نہیں کیا، ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا، پر وہ تو اتنا دور ہے، اگر ہمیں کسی ضروری چیز کی ضرورت پڑ گئی تو کون 3-4 گھنٹے کا سفر کر کے آئے گا لینے، اس جنگل بیابان سے ہمیں کچھ نہیں ملنے والا۔ بیگم سلمان نے بھی مداخلت کرتے ہوئے کہا۔ ہم سوچ سمجھ کر اپنا سارا سامان لے کر جائیں گے، اور پھر بھی اگر کچھ رہ گیا تو ہم پھر گزارا کر لیں گے اس کے بغیر۔ صمد آغا نے خواتین کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ اس میں آپ لوگوں کا ہی فائدہ ہے، ہمارا یہ گھر چھوٹا ہے، مہمان بہت ہو جائیں گے، فارم ہاؤس اتنا بڑا ہے کہ سب مہمان بھگت جائیں گے اور مسئلہ بھی نہیں ہوگا، کم سے کم 150 لوگ تو خاندان کے ہی ہو جائیں گے، ہم 3 بھائی اور 2 بہنیں اور ہمارے سسرال۔ صمد آغا نے تفصیل سے بتایا تو خواتین نے اس میں ہی بہتری جانی، اور بالآخر سب اس بات پر راضی ہو گئے کہ زرین کی شادی فارم ہاؤس میں ہی کی جائے گی۔ کل ملا کر ہم 4 دن وہاں رہیں گے، ہم 3 حصوں میں فارم ہاؤس جائیں گے، سب سے پہلے میں، سار، رضی اور صمد پہلے جائیں گے اور فارم ہاؤس میں کچھ صفائی کروا دیں گے اور پورے فارم ہاؤس میں روشنیاں، کمکمے لگوا دیں گے، سرمد آغا نے کہا۔ اس کے بعد پوری فیملی، اور آخر میں سلمان، ذیشان اور فیضی آئیں گے، تاکہ کسی چیز کی ضرورت پڑے تو یہ لے آئیں گے، پوری پلاننگ کے ساتھ گئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ سرمد آغا نے پورا پروگرام بتا کر سب کو مطمئن کر دیا۔ زوشی نے کہا، مطلب ہم جنگل میں منگل بنائیں گے؟ سب نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی اور کہکا لگا کر ہنس پڑے۔ ویسے اگر آپ سب سوچیں تو مزہ آئے گا ایسے، شادی کی شادی اور تفریح الگ، سلمان آغا نے کہا۔ ناشتہ ختم ہوتے وقت تک سب فارم ہاؤس جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ زرین سرمد آغا کی سب سے بڑی بیٹی ہے، خاندان بھر کی لاڈلی، اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی رہی اس پر، بچپن سے اب تک ہر چیز بن مانگے ملی، ہر خواہش پوری ہوئی، خوش مزاج اور نٹکھٹ سی زرین اکیلے بیٹھی ہی کھیلتی رہتی تھی، پڑھائی میں نمبر 1 رہی، ہر کام میں پرفیکٹ، اللہ جانے کیوں لگتا تھا جیسے یہ دنیا میں آنے سے پہلے تمام کام سیکھ کر آئی ہو۔ زرین کی پھرتی سے اکثر یہی لگتا تھا جسے کام کو ٹال رہی ہو، لیکن کام کی نفاست اسے داد دینے پر مجبور کر دیتی تھی۔ اسکول کے اساتذہ بھی حیران تھے کہ وہ جو پڑھاتے ہیں زرین کو پہلے سے آتا ہوتا تھا، پیپرز میں بھی کوئی ایسی غلطی نہیں ہوتی تھی کہ 1 نمبر بھی کاٹا جا سکے۔ ہمیں تو زرین ایک غیر معمولی لڑکی لگتی ہے۔ اساتذہ کی اس بات سے گھر والے بھی اتفاق کرتے تھے، کیونکہ زرین کو کبھی کچھ سکھانا پڑا ہی نہیں تھا، ہر کام میں ماہر اور پھرتی سے کرنا، اس کا مقابلہ کرنا انتہائی مشکل ہوتا۔ اب اس کی شادی بھی اچھی سی پلاننگ کے ساتھ ہونے چلی تھی۔ لڑکا ایک انتہائی بڑے خاندان سے تھا، لڑکے کا باپ کا اپنا کاروبار تھا اور پورے ملک میں پھیلا ہوا تھا۔ زرین ان لوگوں کو پہلی نظر میں ہی بھا گئی تھی، حالانکہ سلمان آغا نے ایک مرتبہ مداخلت بھی کی
کیونکہ انہیں یہ رشتہ مناسب نہیں لگ رہا تھا، پر ان لوگوں کی بڑھتی دلچسپی ختم نہ ہو سکی اور بالآخر رشتہ طے پا گیا اور اب شادی جلد ہی ہونا تھی۔ زرین اس سلسلے میں مطمئن اور خاموش رہی، اس نے کہیں بھی اپنی رائے کا اظہار نہیں کیا، اور اب وہ فارم ہاؤس میں شادی یعنی جنگل میں منگل ہونے جا رہا تھا، اور یہ ایک انوکھی تقریب جو فارم ہاؤس میں ہونے جا رہی تھی۔ پروگرام کے مطابق اگلے اتوار کی صبح 8 بجے سمد آغا اور سمد آغا کے بیٹے رضی اور ساتھ کچھ ضروری سامان کے ساتھ فارم ہاؤس نکل پڑے۔ حنا بیگم اور بیگم سمد نے 3-4 سالن بنا دیے تھے ساتھ لے جانے کے لیے، اور روٹیاں راستے میں کسی بھی تندور سے لی جا سکتی تھی۔ ویسے تو فارم ہاؤس کے ارد گرد کچھ گھر بھی تھے جہاں مقامی لوگ آباد تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے فارم ہاؤس اب اتنا بھی ویران نہیں تھا۔ لوگوں نے وہاں ضروریات زندگی کی تمام اشیاء جمع کر رکھی تھی۔ اندازہ تو یہی تھا کہ 12-1 بجے کے قریب وہاں پہنچ جائیں گے۔ موسم خاصا خوشگوار تھا، دھوپ جسم کو حرارت بخش رہی تھی، جس سے سفر خاصا خوشگوار لگنے لگا۔ فارم ہاؤس جانے والے راستے بھی صاف ستھرے اور سڑک کشادہ تھی۔ فارم ہاؤس پہنچ کر کیا کام کریں گے، اس موضوع پر چاروں باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ تینوں بھائیوں کا مشترکہ فارم ہاؤس 6 کنال کے رقبے پر مشتمل تھا۔ اس میں عورتوں اور مردوں کے لیے الگ الگ پورشن تھے۔ دونوں اطراف میں 12 کمرے، ملحقہ باتھ روم، جبکہ ان دونوں پورشن کا لاؤنج مشترکہ تھا۔ ملازمین کے لیے 3 کمرے الگ سائٹ پر بنائے گئے تھے۔ وہاں پہنچنے کے بعد تمام کمروں کی جھاڑ پونچھ صفائی کروانا، پھر پورے فارم ہاؤس میں بتیاں لگانا، بسترے، کچن وغیرہ سب کام شامل تھے۔ گھر سے نکلے 1.5-2 گھنٹے ہو چکے تھے۔ اب کچھ بھوک کا احساس ہونے لگا تو راستے میں کسی ایک ہوٹل کے قریب گاڑی کھڑی کر کے سعد نے روٹی لی اور گاڑی میں بیٹھے بیٹھے سب نے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد پھر اپنی منزل کی جانب گامزن ہو گئے۔ فارم ہاؤس ابھی کافی دور تھا اور وقت گزارنے کے لیے سعد نے پوچھا، تایا جی کیا واقعی اس کمرے کی کوئی کہانی ہے جہاں زرین پیدا ہوئی تھی؟ کچھ کہہ نہیں سکتا یار، 20 سال گزر گئے اس بات کو اب، پر اتنا ضرور ہوا تھا کہ زرین نے 15 دن کچھ کھایا پیا نہیں تھا۔ پریشانی کا یہ عالم تھا کہ ہم دونوں میاں بیوی بڑی مشکل سے 1-2 چمچ کھانا کھلاتے تو یہ الٹی کر دیتی، اور اس کی الٹی میں مختلف چیزیں نکلتی جو ہم نے پکائی ہی نہیں ہوتی۔ 15 دن ایک بچہ کھائے پیے بغیر تو رہ سکتا ہے۔ ڈاکٹر کو دکھایا تو اس نے کہا بچی بالکل صحت مند ہے اور اس کا معدہ خوراک سے بھرا ہوا ہے، یعنی کوئی تھا جو اسے کھلاتا رہتا تھا اور اکیلے بیٹھے کھیلتی رہتی تھی، ہنستی مسکراتی تھی۔ دن بدن اس کا رجحان ہماری طرف کم ہوتا جا رہا تھا۔ پھر ہم نے یہاں سے نکلنے کا سوچا، تب زرین غائب ہو گئی تھی اور بہت ڈھونڈنے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ یہی اس گھر میں ہے، لیکن ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ ایک اللہ والے نے مشورہ دیا تھا کہ زرین کے کمرے میں آئینہ لگا دیں۔ جب ہم نے چاروں جانب آئینے لگائے، زرین ہمیں نظر آنا شروع ہو گئی، تب ہم اسے لے کر شہر منتقل ہو گئے۔ یہ سن کر رضی بھی خوفزدہ ہو گیا اور کہا پھر تو آپ نے غلطی کر دی، یہاں شادی کا پروگرام رکھنا ہی نہیں چاہیے تھا آپ کو۔ سرمد آغا نے ہنس کر کہا یار اب تو کئی سال گزر گئے، وہ بات وہیں ختم ہو چکی تھی۔ فارم ہاؤس پہنچنے کے لیے 1 گھنٹہ اور درکار تھا۔ 3 گھنٹے باتوں اور سفر میں اچھے گزر گئے، پتہ بھی نہیں چلا۔ تمام راستہ بارونق رہا، گاڑیوں کی آمد و رفت بھی چلتی رہی۔ اب جس سڑک پر پہنچے یہ سڑک فارم ہاؤس کی طرف مڑنے لگی۔ یہاں دور دور تک کوئی گاڑی نظر نہیں آ رہی تھی۔ مقامی لوگ اکا دکا دکھائی دے رہے تھے اور کچھ عورتیں اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھیں۔ سڑک کی دونوں اطراف میں کچھ کچے پکے مکان بھی موجود تھے۔ چند فاصلوں پر چھوٹے موٹے کریانہ اسٹور بھی دکھائی دیے۔ یہ سڑک بے شک سنسان تھی لیکن بہت خوبصورت اور کشادہ تھی۔ رضی اور سعد کو کافی تسلی ہوئی کہ فارم ہاؤس کی اطراف خوبصورت اور کشادہ ہیں۔ چاروں طرف گھنے جنگلات کا حسن انہیں اور بھی متاثر کر رہا تھا کہ اچانک گاڑی ایک بریک کے ساتھ رک گئی۔ گاڑی کے بالکل سامنے سے ایک ضعیف عورت گزر گئی۔ سرمد آغا نے بریک لگائی تو عورت نظروں سے اوجھل ہو کر ان کی سائڈ پر شیشے پر دستک دینے لگی۔ پیلے پیلے دانت نکالے ہنستے ہوئے کہا صاحب صدقہ تو دیتے جاؤ، اب تو آنا جانا بھی لگا رہے گا۔ سرمد آغا اور سمد آغا نے جب اس کی طرف دیکھا تو حیران رہ گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ صدقہ دیتے اس عورت نے انتہائی غصے سے شیشے پر ہاتھ مارا اور کہا سنبھال کر رکھ، اپنے پاس تجھے کام آئے گا، اور بھاگتی واپس چلی گئی۔ رضی اور سعد کی نظریں کافی دور تک اس کا عورت کا پیچھا کرتی رہیں۔ ایک مقام پر وہ غائب ہو گئی۔ سمد یاد کرو اس عورت کو اس سے پہلے کہاں دیکھا تھا ہم نے؟ سمد نے کہا ہاں میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ دیکھی ہوئی لگتی ہے۔ دونوں نے ذہن پر بہت زور دیا مگر بہسود۔ رضی اور سعد بھی ان کی باتوں میں حصہ لینے لگے۔ ابھی اس کا ذکر ہو ہی رہا تھا کہ گاڑی ایک جھٹکے سے پھر رک گئی۔ سرمد آغا کی کوشش کے باوجود گاڑی سٹارٹ ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ رضی کو کافی معلومات تھی کہ گاڑی کے متعلق۔
اس نے بونٹ کو کھول کر چیک کیا، انجن بھی صحیح حالت میں تھا، بظاہر کوئی خرابی نظر نہیں آ رہی تھی۔ 1 گھنٹے کا راستہ طویل ہو کر اب کئی گھنٹوں میں بدل گیا۔ شام کے 4 بجنے کو تھے اور گاڑی اسٹارٹ ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ رضی، سعد اور صمد آغا نے گاڑی کو دھکا لگانے کی کوشش کی مگر بے سود۔ چاروں تھک چکے تھے اور کچھ دیر ایک درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گئے۔ اچانک ان کے سامنے سے وہی عورت گزری۔ اس کے دونوں طرف 2 چھوٹے چھوٹے بچے انگلی پکڑ کر چل رہے تھے، دونوں کے چہرے ڈھکے ہوئے تھے۔ عورت پاس سے گزری اور بولی، کہا تھا نا کہ صدقہ دیتے جاؤ۔ اتنا کہہ کر وہ ایک بڑے سے درخت کے پاس سے گزری اور درخت کے پیچھے غائب ہو گئی۔ سرمد آغا ایک دم چونک پڑے اور بولے، یاد کرو صمد یہ الفاظ، یہ عورت جانی پہچانی ہے، کون ہے یہ ذہن پر زور دو۔ ابھی یہ باتیں کر ہی رہے تھے، گاڑی خود بخود اسٹارٹ ہو گئی۔ چاروں نے ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھا اور گاڑی کی طرف چل پڑے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی رضی نے کہا، تایا جی میری ماں نے تو فارم ہاؤس میں شادی کا پروگرام ختم کر دیں، مجھے یقین ہو چلا کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہوگا۔ سرمد آغا نے کوئی جواب نہیں دیا اور چپ چاپ ڈرائیو کرنے لگے اور دل میں سوچنے لگے، رضی صحیح کہہ رہا ہے، پر مجھے کیوں ایسا محسوس ہو رہا جیسے مجھے کوئی طاقت کھینچے جا رہی ہے۔ اب انہیں فارم ہاؤس پہنچنے کی جلدی تھی تاکہ اندھیرا پھیلنے سے پہلے اپنے ٹھکانے تک پہنچ جائیں۔ سڑک تمام راستہ صاف ستھری اور کشادہ رہی، اس کے باوجود سفر طویل ہوتا جا رہا تھا۔ صمد آغا نے خیال ظاہر کیا کہیں ہم راستہ نہ بھٹک گئے ہوں، کیونکہ دونوں لمبے عرصے تک یہاں نہیں آ سکے تھے۔ ڈرائیو کے دوران بار بار ان کی نظروں سے ایک ہی بورڈ گزر رہا تھا، پیٹرول کی سوئی بھی آخر تک پہنچنے کا اشارہ دے رہی تھی۔ بات سمجھ سے باہر ہوتی جا رہی تھی کہ ایسا کیوں ہو رہا تھا۔ کافی دور ایک نیا بورڈ نظر آیا۔ صمد آغا نے کہا کہ گاڑی روکیں، میں اس پر پڑھنا چاہتا ہوں کہ یہ سڑک کہاں جا رہی ہے۔ بورڈ کے قریب آنے پر صمد آغا نیچے اترے اور جیسے ہی بورڈ پر سے کچھ پڑھا، بھاگتے گرتے پڑتے گاڑی میں بیٹھ کر اور اپنی اکھڑی سانسیں بحال کرنے لگے اور بولے، لگتا ہے ہم کسی مصیبت میں پھنس گئے ہیں۔ سب کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ بورڈ پر یہی لکھا تھا، کہا تھا نا صدقہ دیتے جاؤ۔ اب سب آیت الکرسی کا ورد کرنے لگے۔ اگر پیٹرول ختم ہوا تو آگے جانا انتہائی دشوار ہو جاتا۔ سرمد آغا نے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ کچھ گز دور انہیں فارم ہاؤس نظر آ گیا۔ اس وقت ہلکا ہلکا اندھیرا پھیل رہا تھا۔ سب نے دیکھا فارم ہاؤس پر بتیاں کمکمے جل رہے تھے۔ پورا فارم ہاؤس دلہن کی طرح سجا ہوا تھا۔ روشنیوں کا یہ عالم تھا کہ آس پاس کے درخت بھی دکھائی دے رہے تھے۔ فارم ہاؤس کی خوبصورتی ایسے تھی جیسے بالکل نیا نیا تعمیر کیا گیا ہو۔ چاروں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ سرمد آغا نے بتایا کہ فارم ہاؤس میں کچھ ملازم ہیں تو صحیح، پر انہیں کیا معلوم کہ ہم یہاں آ رہے ہیں۔ ایسا کیا ماجرا ہے کہ فارم ہاؤس اتنا سجا ہوا ہے؟ رضی نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے فارم ہاؤس میں کوئی ہماری غیر موجودگی سے فائدہ اٹھا کر فنکشن کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی جن کی شادی ہو رہی ہو۔ چلو دیکھتے ہیں، پہنچ تو گئے ہیں ہم۔ سرمد آغا نے گیٹ کے پاس جا کر زور زور سے ہارن دیا تاکہ کوئی ملازم قریب ہو تو گیٹ کھول دے۔ کچھ دیر بعد ہی گیٹ کھل گیا اور گاڑی پورچ میں کھڑی کر کے سب نے دیکھا کوئی ملازم نظر نہیں آیا۔ گیٹ کھولتے ہی غائب ہو چکا تھا۔ سب کو برا بھی لگا اور حیرت بھی ہوئی۔ چاروں نے اپنا سامان گاڑی سے نکالا اور صدر دروازے سے اندر جانے کے لیے جیسے ہی آگے بڑھے، دروازہ خود بخود کھلتا چلا گیا۔ سب نے اندر داخل ہونے کے بعد ادھر ادھر دیکھا، یہاں بھی دروازہ کھولنے والا نظر نہیں آیا۔ سعد کافی خوفزدہ ہو گیا اور بولا، یہ جن نے دروازہ کھولا ہوگا تبھی تو نظر نہیں آیا۔ اس نے مشورہ دیا کہ ہمیں واپس چلے جانا چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی جن کی شادی ہو رہی ہو یہاں۔ سعد نے کیا تو مذاق تھا، مگر اس کی بات سن کر کسی کے ہنسنے کی آواز صاف سنائی دی گئی۔ چاروں چلتے ہوئے مردوں والے حصے میں پہنچ گئے۔ یہاں ایک پرانا ملازم نظر آیا جس نے فوراً گڑبڑا کر سلام کیا، جیسے غیر متوقع آمد پر حیران ہو گیا ہو، اور سب کو آرام کا کہہ کر چائے پانی کا بندوبست کرنے چلا گیا۔ اتنی دیر میں سب نے دیکھا کمرے انتہائی نفاست سے سجے ہوئے تھے، تازہ تازہ دیواریں پینٹ کی گئی تھیں، تمام کمروں میں نیا سامان بھی رکھا گیا تھا۔ لاؤنج میں ایک بہت بڑا فانوس جس میں 100 سے بھی زیادہ بلب لگے تھے، چلتے ہوئے عورتوں والی سائڈ آ گئے۔ یہی حال زنانہ سائڈ پر تھا۔ تمام کے تمام کمرے سجے ہوئے، ہر کمرے میں بھاری پردے لٹک رہے تھے۔ سرمد آغا نے کہا، مجھے نہیں لگتا کہ یہ فارم ہاؤس ہمارا ہے، ہم کہیں غلط گھر تو نہیں آ گئے۔ اتنے میں ملازم چائے اور کچھ کھانے کے لیے چیزیں بھی لے آیا۔ چاروں نے ملازم کی لائی ہوئی چائے پی۔ کچھ پوچھنے کی سکت نہیں تھی، پھر بھی انہوں نے ملازم سے پوچھا، ہاں بھائی سناؤ، یہ فارم ہاؤس اتنا سجا ہوا کیوں ہے؟ ملازم جواب دیے بغیر واپس چلا گیا۔
صمد آغا نے مشورہ دیا کہ صبح ہم اس بات کا پتہ چلا لیں گے، ابھی تو اتنی سکت نہیں بات بھی کر سکیں، اور چاروں تھکن سے نڈھال سو گئے۔ صبح دروازہ بجنے کی آواز سے سب کی آنکھ کھلی تو سعد نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے وہی ملازم کھڑا تھا۔ صاحب ناشتے میں کیا کھانا پسند کریں گے؟ ملازم نے پوچھا۔ سرمد آغا نے کہا فی الحال جو ہے لے آؤ اور جلدی آنا۔ ملازم نے حکم کی تعمیل کی اور جلد ہی بڑی بڑی ٹرے میں آملیٹ، پراٹھے اور چائے لے کر آ گیا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر صمد آغا نے پوچھا باقی کے ملازم کہاں ہیں؟ سب کو بلا لاؤ، کچھ باتیں کرنی ہیں۔ ملازم صابر نے کہا سرکار باقی سب آج ہی دوسرے گاؤں گئے ہیں، ہمارے کریانہ اسٹور کا سامان ختم ہو چکا تھا، کل صبح تک سب واپس آ جائیں گے۔ اچھا یہ بتاؤ یہاں کوئی آیا تھا کیا؟ رضی نے پوچھا۔ نہیں جناب، یہاں تو سالوں سے کوئی بھی نہیں آیا، نہ ہی آپ لوگوں میں سے کوئی آیا، صابر نے جواب دیا۔ اچھا تو پھر یہ فارم ہاؤس اتنا سجا ہوا کیوں ہے؟ رضی نے پھر پوچھا۔ جناب جی آپ کے بندے نے ہی کیا ہے، چند گھنٹے پہلے، صابر نے کہا۔ کون سے بندے نے؟ اب سعد نے بھی تحقیق شروع کر دی۔ جناب جی شہر سے ایک بندہ آیا تھا، اس نے بتایا تھا کہ سرمد آغا نے بھیجا لائٹیں لگا کر سجانا ہے کیونکہ ان کی بیٹی کی شادی ہے۔ چاروں نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا اور خاموش رہے۔ اسی نے سارا فارم ہاؤس صاف کیا، نیا سامان رکھا اور پرانا باہر پھینک دیا۔ حیرت تو یہ ہے کہ اس نے سارا کام آپ کے آنے سے چند لمحے پہلے ہی کیا، بس اس کا کام ختم ہوا اور آپ داخل ہونے۔ صابر نے بتایا۔ اچھا ابھی تم جاؤ، جب ضرورت ہوگی بلا لیں گے۔ صابر کے جاتے ہی آغا صاحب نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ سلمان آغا نے سرپرائز دیا ہو، بندہ انہوں نے بھیجا ہو۔ یہ سوچ کر صمد آغا نے فون ملایا۔ سگنل نہ ہونے کی وجہ سے کال نہیں لگ سکی۔ باری باری چاروں نے کوشش کی مگر بے سود۔ صمد آغا نے سوچا پورے ہاؤس کا چکر لگا کر جائزہ لیا جائے کہ یہاں شادی کرنا مناسب ہے بھی یا نہیں۔ ہاؤس کے اندرونی حصہ کافی سنوارا ہوا تھا۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد سب گھر فون کرتے رہے مگر وہی سگنل پرابلم آتا رہا۔ ہاؤس کو حیرت انگیز طور پر سجایا گیا تھا۔ کافی زیادہ خرچہ کیا گیا ہے، صمد آغا نے بغور جائزہ لینے کے بعد کہا، پر مجھے ایسا نہیں لگتا کہ سلمان آغا نے یہ سب کیا ہو۔ اندرونی جائزہ لینے کے بعد سب باہر نکل آئے۔ رضی اور سعد تیز تیز پورے حصے کو دیکھ لینا چاہتے تھے۔ صبح کی روشنی میں فارم ہاؤس کسی پیلس سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اب ان کا خوف بھی ختم ہو چکا تھا، بس ایک ہلکی سی بے چینی کہ اسے اتنا سجایا گیا کب اور کیوں۔ ان سب کو یقین تھا کہ یہ سلمان آغا نے ہی سرپرائز دیا اور فون پر بات کرنے کے بعد مطمئن ہو جائیں گے۔ چلتے چلتے سعد اور رضی ہاؤس کی بالکل پچھلی سمت تک پہنچ گئے۔ یہاں لائن سے گھنے درخت لگے تھے، خاردار جھاڑیاں بھی موجود تھیں۔ یہ سائٹ انتہائی خوفناک منظر پیش کر رہی تھی۔ اس سائٹ پر کوئی حد نہیں تھی اور سامنے گھنے جنگلات صاف نظر آ رہے تھے۔ درمیان میں صرف ایک باڑ تھی جسے آسانی سے پھلانگا جا سکتا تھا۔ رضی اور سعد چلتے ہوئے اس حصے پر پہنچ گئے اور اپنا اپنا خیال ظاہر کرنے لگے کہ یہ سائٹ خاصی خوفناک ہے، یہاں سے جنگل کے جانوروں کے آنے کا اندیشہ ہے، لہٰذا اس جگہ مضبوط دیوار بنوا لینی چاہیے۔ ابھی یہ جائزہ لے ہی رہے تھے کہ رضی کی نظر کچھ کھودی ہوئی زمین پر پڑی جیسے تازہ تازہ کھودا گیا ہو۔ دونوں جب اس جانب بڑھے تو حیرت سے آنکھیں کھل گئیں، زبان گنگ ہو کر رہ گئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو بے یقینی سے دیکھا اور کہا کیا تم بھی وہی دیکھ رہے ہو جو مجھے نظر آ رہا ہے؟ سعد نے رضی کی ہاں میں ہاں ملائی اور وہاں سے سرپٹ دوڑ لگا دی۔ دونوں ہانپتے کانپتے گھر کے اندر داخل ہوئے تو پسینے سے شرابور ہو چکے تھے۔ صمد آغا کے پوچھنے پر رضی نے بتایا کہ وہ چلتے ہوئے ہاؤس کی پچھلی سائڈ پر نکل گئے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ پچھلی سائڈ پر دیوار نہیں صرف باڑ لگی ہوئی تھی اور وہاں سے جنگلی جانوروں کے آ جانے کا خطرہ ہے۔ پھر ہماری نظر ایک ایسی جگہ پر پڑی جہاں زمین کو تازہ تازہ کھودا گیا۔ ہم وہاں تک پہنچ گئے اور دیکھا وہ 4 قبریں کھدی ہوئی تھیں اور ان پر کتبے بھی لگے ہوئے تھے۔ ان کتبوں پر ہم چاروں کے نام لکھے ہوئے تھے۔ رضی بات بتاتے ہوئے تھر تھر کانپ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے اور اس نے کہا تایا جی ہمیں یہاں سے جلد نکل جانا چاہیے، پلیز یہاں شادی کا پروگرام ختم کر دیں۔ سرمد آغا نے رضی کی بات مان لی اور واپسی کی تیاری کرنے لگے۔ انہوں نے اپنا سامان گاڑی میں واپس رکھا اور ملازم کو بلا کر کہا کہ وہ واپس جا رہے ہیں، ابھی تم ہاؤس کا خیال رکھنا۔ ملازم نے کہا جیسے آپ کی مرضی، ویسے شادی کب تک ہے؟ سب لوگ کب تک پہنچ جائیں گے؟ صمد آغا نے کہا یہ جگہ کافی دور ہے اور ہم یہاں شادی نہیں کر سکتے۔ صابر پراسرار ہنسی ہنسا اور کہا مگر سر یہاں تو تیاریاں مکمل ہیں،
کیا مطلب ہے تمہارا تیاری مکمل ہے؟ رضی نے چڑھ کر کہا تو ملازم نے جواب دیا، مہمان تو بس پہنچنے والے ہیں اور آپ واپس جا رہے ہیں۔ رضی کو غصہ تو بہت آیا پر اس کی بات کو اگنور کر کے سب نے گاڑی میں سامان رکھا اور واپس جانے کے لیے بیٹھ گئے۔ گاڑی گیٹ سے باہر نکلی ہی تھی کہ سامنے سے وہی عورت آتی دکھائی دی۔ اس نے ہاتھ میں دودھ سے بھری ہوئی بالٹی اٹھا رکھی تھی اور وہ گاڑی کے بالکل سامنے آ کھڑی ہوئی اور سب کی آنکھوں میں غصے سے دیکھنے لگی اور کہا، شادی تو یہیں ہوگی، اور کہکا لگاتی ہاؤس کے اندر چلی گئی۔ سرمد آغا سب سے زیادہ پریشان تھے۔ یہاں کس طرح پتہ چلا کہ ہم شادی کی نیت سے آئے تھے؟ اتنا کہنا تھا عورت کا کہ گاڑی رک گئی اور لاکھ چاہنے کے باوجود گاڑی دوبارہ اسٹارٹ نہ ہو سکی۔ پیٹرول بھی ختم ہونے کو تھا۔ سمد آغا نے صابر کو بلایا اور پوچھا، یہ عورت کون ہے جو ابھی ابھی اندر گئی؟ صابر نے لا علمی سے کہا، صاحب یہاں ہم ملازمین کے علاوہ کوئی بھی نہیں آتا۔ کئی سالوں بعد تو یہاں کی صفائی ہوئی ہے۔ ہم کبھی کبھی اپنے گھر والوں کو لے آتے ہیں مگر وہ بھی چند دنوں کے لیے۔ اچھا یہ بتاؤ پیٹرول کا کیا کیا جائے؟ اور کوئی گاڑی میکینک ہے نظر میں؟ صابر نے کہا، میں ابھی فون کر کے پیٹرول کا کین منگوا دیتا ہوں۔ رضی یکدم بولا، کیا تمہارا فون یہاں کام کرتا ہے؟ ہم سب کے فون کیوں نہیں کام کر رہے؟ صابر نے اپنا فون نکال کر کہا، صاحب اس سے کال کر لیں۔ سمد آغا نے جلدی جلدی گھر کا نمبر ملایا۔ حنا بیگم نے فون پر سلام کیا۔ سمد آغا نے کہا کہ ہم واپس آ رہے ہیں آج ہی، مگر حنا بیگم ہیلو ہیلو ہی کرتی رہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے خبر سنا دی کہ کل صبح سب خواتین اور بچے فارم ہاؤس جانے کے لیے نکل پڑیں گے اور شام تک پہنچ جائیں گے۔ حنا بیگم کی بات سن کر سرمد آغا نے فون پر بات کرنا چاہی تو حنا بیگم یہی کہتی رہی، آغا جی سرگوشیاں مت کریں، اونچا بولیں، آواز نہیں آ رہی۔ بالآخر تنگ آ کر سرمد آغا نے فون بند کر دیا۔ اب تو واپس جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بچے بھی کل پہنچ جائیں گے۔ سرمد آغا نے انتہائی پریشانی میں کہا۔ گاڑی کو دھکا لگا کر واپس پورچ میں لگا دیا گیا۔ مرتا کیا نہ کرتا۔ اب چاروں نے گھر کے چپا چپا دیکھنے کی ٹھان لی۔ ہاؤس کے دوسرے ملازمین بھی سامان لے کر واپس آ گئے، جس سے سب کو تسلی ہو گئی۔ ملازمین کے ساتھ ساتھ تمام کمروں کی لاؤنج، واش روم، گز چپا چپا دیکھا گیا۔ جو قبریں رضی اور سعد کو نظر آئی تھی وہ بھی غائب ہو گئی تھیں۔ سعد چلتے چلتے ایک کمرے میں گھس گیا۔ یہاں آ کر اس کا دماغ معاف ہو گیا۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح دیواروں کو گھورتا رہا۔ رضی بھی اسے ڈھونڈتے ہوئے ادھر آ نکلا۔ کمرے میں گھستے ہی رضی کا بھی یہی حال ہو رہا تھا۔ رضی چاروں طرف گھوم گھوم کر دیواروں پر گھورتا رہا۔ دونوں ایک دوسرے سے کچھ کہہ نہیں پا رہے تھے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ کافی دیر بعد سمد اور سرمد آغا بھی ادھر آ نکلے۔ ان دونوں کا حال بھی رضی اور سعد سے مختلف نہیں تھا۔ سرمد آغا نے سر پکڑ لیا اور پاس پڑے ہوئے بیڈ پر گر پڑے۔ کمرے کی چار دیواروں پر زرین کی تصویریں بچپن سے لے کر اب تک کی، اور جتنی سالگرہ اس کی زندگی میں آئی، جو اس نے اپنے گھر میں منائی، سب یہاں لگی ہوئی تھی۔ حیرت تو اس بات کی تھی کہ زرین کے علاوہ کوئی اور ان تصویروں میں نہیں تھا سوائے ایک دھندلے سائے کے۔ وہ تقریباً ہر تصویر میں دکھائی دے رہا تھا۔ سرمد آغا نے سمد آغا، رضی اور سعد سے کہا، یار کوئی ترکیب سوچو کہ ہم گھر والوں کو یہاں آنے سے روک سکیں۔ مجھے لگتا ہے کہ کچھ برا ہونے والا ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ میں نے یہاں شادی کرنے کا فیصلہ کیا نہیں، مجھ سے کروایا گیا تھا۔ مجھے خود بھی محسوس ہو رہا تھا کہ ایسا ممکن نہیں۔ سب نے ایک مرتبہ پھر گھر فون ملانے کی کوشش کی، پھر وہی کے سگنل کا مسئلہ۔ سعد نے مشورہ دیا کہ اب تو تمام ملازم واپس آ چکے ہیں، ان میں سے کسی کا فون لے کر بات کر لیتے ہیں۔ اب یہاں کے پرانے ملازم کو بلایا گیا۔ اس کے فون سے نمبر ملایا گیا۔ بیگم سلمان نے فون ریسیو کیا تو آواز بلند اور صاف تھی۔ سمد آغا نے خوشی خوشی بات کی اور صاف الفاظ میں منع کیا کہ آپ لوگ کل فارم ہاؤس مت آئیے۔ پوری بات ختم کرنے کے بعد جب بیگم سلمان کا کوئی جواب نہیں آیا تو انہوں نے کان سے فون ہٹا کر دیکھا تو مکمل ڈیڈ ہو چکا تھا۔ بار بار آن کرنے کے باوجود موبائل دوبارہ کام کرنے کے قابل نہیں رہا۔ ملازم نے پراسرار سی مسکراہٹ میں کہا، صاحب فون کافی پرانا ہے، خراب رہتا ہے زیادہ تر، اور پیلے پیلے دانت نکال کر مسکرانے لگا۔ رضی کو اس کی مسکراہٹ کافی کھٹکنے لگی۔ رضی خاموشی سے اٹھا تاکہ دوسرے ملازم سے فون لے کر بات کی جائے اور دبے قدموں ملازموں کے احاطے میں گھس گیا۔ رضی کو عجیب سی بدبو محسوس ہوئی۔ وہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہا تھا بدبو تیز ہوتی گئی۔ رضی نے ہاتھ دبا کر منہ پر رکھ دیے۔ بدبو قریب ایک کمرے سے آ رہی تھی۔
رضی نے کمرے میں جھانک کر دیکھا۔ کمرے میں اندھیرا ہونے کی وجہ سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے موبائل کی ٹارچ روشن کی تو کمرے کی سائڈ پر ہڈیوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ غور کرنے پر رضی کا دماغ گھوم گیا۔ اس نے دیکھا یہ ہڈیاں انسانی جسم کی تھیں، قریب کچھ کٹے پھٹے کپڑے جو لازمی ان تمام بد نصیبوں کے تھے جن کی ہڈیاں یہاں پڑی تھیں۔ رضی نے جلد 2-4 تصویریں کھینچ لی اور رضی بھاگتا ہوا واپس اپنے کمرے میں پہنچا تو وہی ملازم اسے دیکھ کر کہکا لگا کر ہنسا اور واپس چلا گیا۔ رضی نے تمام ماجرا سب کو سنایا اور کہا، تایا جی ہم مکمل پھنس چکے ہیں۔ بجائے اس کے ہم بے بسی کی موت مریں، ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے، اور کیسے کرنا ہے ہمیں سوچنا پڑے گا۔ اس نے موبائل سے کھینچی ہوئی تصویر سب کو دکھائی تو رضی چاروں کی سٹی گم ہو گئی۔ انہوں نے دیکھا پہلی تصویر میں ہڈیوں کے ڈھیر کے پاس کوئی عورت بیٹھی ہوئی تھی، اس کے منہ میں بھی ہڈی تھی۔ دوسری تصویر میں وہ ڈر کر دیوار کے ساتھ ایسے چپکی ہوئی تھی کہ اس کی ٹانگیں زمین سے تقریباً 2 فٹ اونچی تھیں اور اس کے منہ کے ساتھ خون لگا ہوا تھا۔ رضی نے کہا، اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں شاید اس طرف کبھی رخ نہیں کرتا، اور میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ تمام ملازمین بھی انسانوں کے روپ میں جن ہی ہیں۔ رضی کی بات سے سب نے اتفاق کیا۔ ساتھ کے آنسو خوف و ہراس سے لگاتار نکلنا شروع ہو گئے۔ جیسے جیسے رات قریب آتی گئی سب کی بے چینی بڑھنے لگی کہ صبح سب لوگ آ گئے تو کیسے سنبھال پائیں گے۔ اتنے میں صابر کھانا لے کر پہنچ گیا۔ چاروں نے صابر کا سر سے پیر تک جائزہ لیا۔ چاروں نے یہ بھی محسوس کیا کہ صابر زیادہ تر خاموش رہتا تھا۔ ٹھنڈ اور دن بھر کی تھکن سے بھوک کافی محسوس ہو رہی تھی۔ کھانے میں دال اور تندور کی روٹی پکی تھی۔ سعد نے کہا کہ یہاں تندور بھی ہے، حیرت ہے ہمیں نظر کیوں نہیں آیا۔ صابر نے مسکرا کر کہا، فارم ہاؤس سے باہر نکل کر تھوڑا گھومیں پھریں، آپ کو نظر آ جائے گا۔ سب کو شدید بھوک محسوس ہو رہی تھی اور کھانا کھانے لگے۔ رضی کو کھانا کھانے کے دوران منہ میں کوئی سخت چیز محسوس ہوئی تو ہڈی تھی۔ اس نے بے دھیانی سے ہڈی کو پلیٹ کی ایک سائڈ پر رکھ دیا۔ اچانک صمد آغا کی نظر پڑی تو وہ انسانی ہاتھ کی انگلی کی ہڈی تھی۔ انہوں نے ہڈی کا بغور جائزہ لیا اور یکدم کھانے سے ہاتھ روک کر اُبکائیاں لینے لگے۔ باقی تینوں بھی سمجھ چکے تھے کہ انہیں انسانی گوشت کھانے کو دیا گیا۔ صمد آغا غصے کی حالت میں کھڑے ہوئے اور کہا کہ صابر کی خبر لینی چاہیے۔ انہوں نے صابر کو آواز دی لیکن وہ واپس نہیں آیا۔ چاروں ایک ساتھ پرعزم ارادے سے اٹھے کہ اس طرح سے سسک کر مرنا نہیں چاہیے۔ اگر کل گھر والوں کا آنا نہ ہوتا تو ہم پیدل ہی گھر کو نکل جاتے۔ خیر ابھی تو صابر کی خبر لیتے ہیں۔ چاروں صابر کے کمرے کی جانب گئے۔ پورا فارم ہاؤس چھان مارا، کوئی ملازم صابر کا نام و نشان بھی نہیں تھا اور نہ ہی کچن میں کچھ پکانے کے اثرات نظر آ رہے تھے۔ صمد آغا نے مشورہ دیا کہ ہم چاروں اس بات کی کانوں کان کسی کو خبر نہیں ہونے دیں گے، ہر وقت چاق و چوبند رہیں گے اور اس کمرے کو مکمل طور پر بند کر دیتے ہیں۔ شادی کے بعد ہم یہاں پولیس کی مدد سے سارا معاملہ چیک کروا لیں گے۔ بس سب مل کر دعا کرو یہاں 4 دن کا قیام امن و سکون سے گزر جائے۔ پر ملازمین کے کمرے میں انسانی ہڈیوں کا کیا کام؟ چلو اب کل صبح ہاؤس سے باہر نکلیں گے اور آس پاس کے لوگوں سے کچھ مدد طلب کریں گے۔ میں تو اس بات سے پریشان ہوں کہ وہ عورت بہت دیکھی بھالی تھی تو مجھے یاد کیوں نہیں آ رہی۔ سعد کو بھوک محسوس ہوئی، اس نے کچن کا رخ کیا، شاید کچھ سامان مل جائے۔ اس نے دیکھا کچن صاف ستھرا اور کھانے پینے کی تمام چیزیں بڑے طریقے سے رکھی گئی تھیں۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، اتنا سامان یہاں کس نے رکھا ہوگا؟ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ پیچھے کھڑا ملازم جسے اس کی سوچ پڑ چکا تھا، اس نے کہا، آپ لوگوں کی اطلاع ملتے ہی تمام سامان منگوایا گیا تھا۔ یار ایک بات تو بتاؤ، سعد نے ملازم سے پوچھا، یہ اتنی اطلاع دیتا کون تھا؟ اس نے پھر پیلے پیلے دانت نکال کر کہا، کوئی بندہ آیا تھا شہر سے بتانے۔ اچھا یہ بتاؤ صابر کہاں ہے؟ ملازم نے بتایا کہ اس کی موت ہو گئی تھی 10-12 سال پہلے۔ سعد کو اب ڈر کم اور غصہ زیادہ آنے لگا تھا۔ یہ کن بھول بھلیوں میں پڑ گئے ہم؟ سعد نے رضی کی مدد سے رات کا کھانا بنایا۔ کھانا اتنا اچھا تو نہیں بنا مگر سب نے پیٹ بھر کر کھایا اور کل سب کے آنے کا انتظار لیے سو گئے۔ رات کے کسی پہر صمد آغا کی آنکھ عجیب و غریب آواز پر کھل گئی۔ انہوں نے غور سے سننے کی کوشش کی اور اٹھ کر کھڑکی کے پاس آئے۔ سامنے جو منظر تھا ناقابل قبول۔ انہوں نے کھلی آنکھوں سے دیکھا زرین کی اپٹن کی رسم چل رہی تھی۔ زرین بچپن کی عمر میں تھی، لگ بھگ 10-11 برس کی۔ اس کے ساتھ کوئی لڑکا دولہا بنا بیٹھا تھا جسے صمد آغا نے اس سے قبل کبھی نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے دیکھا جس لڑکے سمیع سے زرین کی شادی تھی اسے ایک درخت سے الٹا لٹکایا ہوا تھا اور اس کے سر سے خون ٹپک ٹپک کر ایک ٹرے میں گر رہا تھا۔
لوگ لائن بنا کر زرین کے ماتھے پر سمی کے فریش خون سے زرین اور دوسرے بچے جو دولہا بنا بیٹھا تھا ان کو ٹیکا لگاتے ہوئے جا رہے تھے۔ زرین کا چہرہ خون سے لت پت ہو چکا تھا۔ زرین کے ساتھ بیٹھے ہوئے بچے جو دولہا تھا اس کا چہرہ بھی خون کی وجہ سے پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ عورت کی نظر سرمد آغا کے ساتھ جب ملی تو سرمد آغا کو جھرجھری آ گئی۔ وہ کھڑکی سے ہٹ گئے اور اپنے بیڈ پر بیٹھ کر زاروں قطار رونے لگے اور اللہ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، جو غلطی ہو گئی مجھ سے تو معاف فرما، مجھے ایسی آزمائش میں مت ڈالنا کہ پورا اتر نہ سکوں۔ سمد آغا اور سعد رضی سب سرمد آغا کے رونے کی آواز پر چاک گئے۔ سرمد آغا جیسے مضبوط انسان کو روتے دیکھ کر تینوں کی ہمت جواب دے گئی۔ انہوں نے سارا ماجرا سنایا تو سعد نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو باہر کچھ بھی نہیں تھا۔ آدھی رات اور سردی انتہا تھی۔ اس ٹائم کسی کا باہر فنکشن منانا ایک انتہائی ناقابل یقین بات تھی۔ سرمد آغا نے جب کھڑکی میں آ کر دوبارہ دیکھا تو رات کا اندھیرا پوری طرح پھیلا ہوا تھا۔ سرد ہوا کے جھونکے نے انہیں جلد ہی کھڑکی بند کرنے پر مجبور کر دیا۔ انہوں نے بتایا کہ زرین کے پیلے جوڑے پر جا بجا خون کے دھبے بھی پڑ گئے تھے۔ بقیہ رات چاروں نے آنکھوں میں کاٹی اور اس وقت کو کوسنے لگے جب یہاں آنے کا سوچا تھا۔ سمد آغا نے یاد دہانی کروائی کہ صبح جس کمرے میں زرین کی تصویریں لگی ہوئی ہیں اسے پکا تالا ڈال دیا جائے تاکہ کوئی اس کمرے کا رخ نہ کر سکے۔ سرمد آغا صبح اٹھتے ساتھ زرین کی تصویریں والے کمرے کو تالا لگانے گئے تو انہوں نے دیکھا زرین کی مزید تصویریں دیوار پر لگ چکی تھیں جس میں اسے اپٹن لگایا جا رہا تھا۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ سرمد چکرا گئے۔ انہوں نے سب کو بلا کر وہ تصویریں دکھائی۔ رضی نے کمرے پر بھاری تالا لگا دیا کیونکہ آج کسی بھی وقت باقی گھر والے پہنچنے والے تھے۔ رضی اور سعد پیدل ہی ارد گرد کے علاقوں کو دیکھنے نکل گئے۔ اکا دکا لوگ انہیں جیسے ہی دیکھتے خوف سے بھاگ کھڑے ہوتے، جیسے یہ انسان نہیں کوئی دوسری مخلوق ہوں۔ چلتے ہوئے انہوں نے ایک یوٹیلیٹی اسٹور دیکھا اور کچھ کھانے پینے کے لیے سامان بھی خرید لیا۔ واپس پہنچنے پر پورچ میں گاڑیاں دیکھی۔ خوشی کے ساتھ ساتھ پریشانی اور بڑھ گئی۔ سب کو دیکھ کر رضی سعد بہت خوش تھے۔ بچے پودے ہاؤس میں ناچتے گھومتے پھر رہے تھے۔ لڑکیاں اپنے اپنے کپڑے الماریوں میں سنبھالنے لگیں۔ آج فارم ہاؤس میں سب کی پہلی رات تھی اور پارٹی کا اہتمام باہر لان میں کیا گیا تھا۔ مختلف کھانے بنائے جا رہے تھے۔ گانوں اور لڈی کی محفلیں سجائی گئیں۔ حنا بیگم نے اپنی ملازمت سے کہا، جب سب لوگ تیار ہو کر باہر آ جائیں تب تمام کمروں کو تالا لگا دینا۔ کھلی جگہ ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لڑکیاں ایک ایک کرتی جب سب باہر نکل گئی تو ملازمہ کمرے چیک کرتی جاتی اور ساتھ ساتھ تالے لگاتی جاتی۔ ابھی وہ تمام کمروں کو تالا لگا کر مڑ ہی رہی تھی کہ ایک دروازے کو اندر کی جانب سے زور زور سے کھڑکھڑانے کی آواز سنی۔ اس نے سمجھا یہ میرا وہم ہے اور واپس نکل آئی۔ چند سیکنڈ بعد پھر آواز اور شدت سے آئی تو ملازمہ نے دروازہ جیسے ہی کھولا اسے سرمد آغا دکھائی دیے اور انہوں نے غصے سے ملازمہ کو کہا کہ جاؤ زرین کو بھیجو، مجھے اسے ایک خاص تحفہ دینا ہے۔ ملازمہ زرین کو بلا کر کمرے میں لے آئی۔ کمرے میں آنے سے پہلے باہر لان میں اس کی نظر پڑی تو سرمد آغا سعد سے باتیں کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ اس نے سوچا اگر سرمد آغا باہر ہیں تو اندر کون ہے، کیونکہ ابھی ابھی حنا بیگم نے بھی کہا کھلی جگہ ہے، کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا وہ واپس جانے لیے موڑی تھی کہ دیوار کے پیچھے سے کسی کو آتے دیکھ کر رک گئی۔ وہ کوئی نقاب پوش عورت تھی جو عین اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی اور چہرے سے نقاب اٹھا کر خاموش نظروں سے اسے گھورنے لگی۔ ملازمہ نے اپنے سامنے خود کو ہی دیکھا، وہ بھی انتہائی قریب سے۔ ابھی چیخ مارنے کو ہی تھی کہ اس عورت نے پنجہ مار کر ملازمہ کا چہرہ بگاڑ دیا۔ باہر محفل کافی سجی ہوئی تھی۔ رمشا بھی باقی لڑکیوں کے ساتھ گانے بجانے میں مصروف رہی۔ رضی، سعد، سرمد اور سمد آغا چاروں بظاہر نارمل رہے فنکشن کے دوران، پر ان کی توجہ زرین پر رہی۔ نہ جانے کس وقت تینوں کی توجہ کہیں اور بھٹکی کہ زرین ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ سعد نے سرمد آغا کی طرف دیکھا اور زرین کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ زرین غائب ہو چکی تھی۔ حنا بیگم سے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ ابھی ابھی ملازمہ کے ساتھ گھر کے اندر گئی ہے، بس آتی ہوگی۔ سرمد آغا انتظار کیے بغیر گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا ملازمہ اس کمرے کے باہر زخمی حالت میں پڑی تھی جہاں زرین کی تصویریں دیوار پر لگی ہوئی تھی اور زرین کمرے میں لیٹی ہوئی تھی اور اس کا جسم پیلا زرد ہو چکا تھا جیسے جسم سے تمام خون نچوڑ لیا گیا ہو۔ سرمد آغا نے زور زور سے زرین کو نچوڑا تو اس نے فوراً آنکھیں کھول دی۔ زرین کی آنکھیں سرخ انگارہ بنی ہوئی تھی اور جسم آگ برسا رہا تھا۔ سرمد آغا کو دیکھتے ہی زرین نے نظر جھکا دی اور نڈھال سی دکھائی دینے لگی جیسے اس کے اندر گہری ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہو۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ زرین نے بتایا کہ ملازمہ اسے بلا کر یہاں تک لائی اور کہا کہ وہ ایک تحفہ دینا چاہتی ہے جو اس کمرے میں ہے۔ سرمد آغا کی نظر دیواروں پر پڑی تو دیکھا
دیواریں بالکل خالی تھیں، یہاں زرین کی کوئی تصویر نہیں تھی۔ انہوں نے زرین سے پوچھا، بیٹا تم نے یہاں کچھ دیکھا؟ مطلب کمرے میں دیواروں پر یا آس پاس؟ زرین کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور ساتھ ہی غائب ہو گئی۔ نہیں بابا جان، یہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ زرین بیٹا، آپ اب کبھی کسی کے بلانے پر نہیں جاؤ گی جب تک آپ مجھے یہ سمجھ چاچو کو بتا نہ دو۔ صرف 4 دن آپ نے بہت احتیاط کرنی ہوگی۔ بابا آپ بالکل پریشان نہ ہوں، میں بہت آرام سے ہوں، مجھے فارم ہاؤس سے ڈر بھی نہیں لگتا، میں خوش ہوں۔ آپ بے فکر ہو جائیں میری بہادر بیٹی، میری بہت فکر ہے تمہاری۔ اپنا خیال رکھنا۔ سرمد آغا زرین کا ہاتھ پکڑ کر باہر سب کے درمیان لے آئے۔ فنکشن کے دوران سمد آغا اور سرمد آغا نے سلمان آغا کو ایک سائڈ پر لے جا کر پوچھا، فارم ہاؤس کو اتنا سجانے کے لیے آپ نے کوئی بندہ بھیجا تھا کیا؟ سلمان آغا نے کہا کہ انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا، بلکہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اتنا وقت گزر جانے کے بعد بھی فارم ہاؤس اسی طرح خوبصورت اور نیا کیوں لگ رہا ہے، اور یہاں سب نیا سامان رکھ کر کافی خرچہ کیا ہوگا آپ لوگوں نے۔ سلمان آغا کی اس بات پر دونوں کے پسینے چھوٹ گئے۔ آخر ایسا کون ہے جس نے راتوں رات فارم ہاؤس کی حالت بدل دی؟ دونوں نے سلمان آغا کو تمام ماجرا بتا کر سب پر نظر رکھنے کو بھی کہا۔ کھانا لگ چکا تھا، ٹھنڈ کی وجہ سے سب کی بھوک زوروں پر تھی۔ کھانا لگتے ہی سب کھانے کی میز پر ٹوٹ پڑے۔ حنا بیگم کو ملازمہ کی ضرورت پڑی تو آوازیں دینے پر بھی جب نظر نہیں آئی تو پریشان ہو گئی۔ انہوں نے کسی کو کھانا کھانے کے دوران تنگ کرنا مناسب نہیں سمجھا اور خود اٹھ کر اسے ڈھونڈنے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ملازمہ کو ڈھونڈتے ہوئے وہ زرین کے کمرے تک پہنچ گئی تو ان کی سانس اوپر کی اوپر رہ گئی اور بھاگم بھاگ لان تک واپس پہنچ گئی۔ کافی دیر اپنی سانس بحال کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ ان کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ چونکہ سعد رضی، سمد آغا اور سرمد آغا ہمہ وقت ہوشیار رہتے تھے، انہوں نے حنا بیگم کی بدلتی رنگت کو دیکھ لیا تھا۔ سرمد آغا نے حنا بیگم سے پوچھنے کی کوشش کی تو انہوں نے انجان بن کر کہہ دیا کہ ایسا کچھ بھی نہیں، مجھے بس نیند اور تھکاوٹ سے چکر آ گئے تھے۔ سرمد آغا نے کہا، حنا بیگم مجھے کیوں لگ رہا ہے جیسے آپ نے کچھ چھپا رہی ہیں مجھ سے۔ نہیں تو میں تو بھلا آپ سے کیا چھپاؤں گی؟ سرمد آغا نے غور سے حنا بیگم کو دیکھا اور کہا، اگر آپ میری بیوی نہ ہوتی تو اس بدلتی رنگت کو دیکھتے ہوئے کبھی آپ کی بات کا یقین نہیں کرتا، اور اگر مجھ سے کچھ چھپا رہی ہیں تو بہت غلط کر رہی ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد سب خواتین اپنے اپنے کمروں میں آ گئیں۔ فیملی کے باقی لوگ بھی کھانے سے فارغ ہو کر سونے کی خواہش کرنے لگے۔ سفر اور رات کے فنکشن کی تھکن کی وجہ سے سبھی نڈھال تھے۔ باہر ٹھنڈ کا یہ عالم ہو چکا تھا کہ مزید بیٹھنا دشوار ہو رہا تھا۔ آہستہ آہستہ سب کے جانے سے لان میں رونق ختم ہونے لگی۔ کچھ منچلے لڑکوں نے باہر اپنی محفل سجائے رکھی۔ زرین، رمشا، اویس، علی، حمزہ، سعد رضی بھی لان میں موجود رہے۔ علی نے کہا کہ اس فارم ہاؤس کے کافی قصے سن رکھے تھے، چلو آؤ دیکھتے ہیں کہ یہاں کس جن کا سایہ ہے یا نہیں۔ مجھے جن کو بلانا آتا ہے۔ سب نے علی کی بات سے اتفاق کیا اور کہا، چلو ایسے رات بھی گزر جائے گی اور یاد رہے گی یہ رات۔ سعد نے رضی کو معنی خیز نظروں سے دیکھا۔ حمزہ نے علی کا ساتھ دیا اور کہا، مجھے طریقہ پتہ ہے، میں بتا سکتا ہوں کہ ہاؤس میں جن ہیں یا نہیں۔ حمزہ کی بات سن کر سب نے کہکا لگایا۔ رضی اور سعد بھی ان کی کھیل میں دلچسپی لینے لگے، جبکہ لڑکیوں نے اعتراض کیا کہ اگر سچ مچ میں جن آ گئے تو ہم کیا کریں گی؟ علی نے کہا، ہم تو شگل لگا رہے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، بس چپ چاپ بیٹھی رہو اور تماشا دیکھو۔ حمزہ نے زمین سے چند ہموار پتھر اٹھا کر اوپر نیچے رکھے۔ پتھر ایسے منتخب گئے تھے کہ جو آسانی سے گر نہیں سکتے تھے اور اوپر نیچے بآسانی رکھے جا سکتے تھے۔ حمزہ نے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھا اور کہا، اگر یہاں کوئی جن ذات موجود ہے تو وہ ان تمام پتھروں کو گرا دے گا۔ چند لمحے بعد فضا سے ایک پتنگ کٹ کر آئی اور انہی پتھروں سے جا ٹکرائی اور تمام پتھر بکھر گئے۔ حمزہ کے اس کھیل سے سب نے خوب انجوائے کیا۔ زرین کے کہکے فضا میں گونج اٹھے۔ آج سے پہلے زرین کو اتنا ہنستا کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ سعد اور رضی پتھروں کے گرنے سے بہت پریشان ہو گئے تھے۔ حمزہ کا کھیل سب کے لیے مذاق، لیکن رضی اور سعد کے لیے ان کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ حمزہ نے کہا، چلو مذاق ہی صحیح، پر مزہ تو آیا نا سب کو۔ رمشا خوفزدہ ہو گئی اور اپنے بھائی رضی کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے ہوئے کہا، حمزہ یہ سچ بھی تو ہو سکتا ہے نا، ورنہ سوچو اتنے ویرانے میں اس وقت جبکہ سردیوں کے 1:30 بج چکے ہیں، پتنگ کہاں سے اڑ کر آ سکتی ہے؟ سعد نے سب کو غصے سے اندر جانے کو کہا کہ کل بارات ہے زرین کی اور سب کو جلد اٹھنا ہے، بہت سے کام نمٹانے ہوں گے۔ دونوں نے اپنی موجودگی میں سب کو اندر بھیج کر تمام بیرونی دروازے بند کر دیے۔ سمد آغا نے سرمد آغا سے کہا کہ شکر آج پہلا دن خیریت سے گزر گیا اور کوئی ناخوشگوار حادثہ رونما نہیں ہوا۔ سرمد آغا نے کہا کہ ناخوشگوار واقعہ پیش ہو چکا ہے، لیکن میں نے کسی کو کانوں کان بھی اس بات کی خبر نہیں ہونے دی۔ سمد آغا کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی اور بولے کہ ایسا کیا ماجرا ہوا؟ سرمد آغا نے بتایا کہ جب زرین مجھے کہیں نظر نہیں آئی تو میں خوف زدہ ہو گیا تھا۔
میں بھاگ کر اندر آیا تو دیکھا ہماری ملازمہ زمین پر زخمی حالت میں پڑی تھی۔ میں بھاگ کر کمرے میں گیا اور دیکھا زرین اسی کمرے میں لیٹی ہوئی تھی، اس کے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ ملازمہ کی حالت تو باہر دیکھ چکا تھا اور اب میں یہی سمجھ رہا تھا کہ زرین خدا نخواستہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ مجھے حیرت ہوئی یہ دیکھ کر کہ میرے ایک مرتبہ بلانے پر زرین نے فوراً آنکھیں کھول دی اور اب اس کمرے سے زرین کی تمام تصاویر بھی غائب ہو چکی ہیں۔ جب میں باہر آیا تو ملازمہ غائب تھی۔ میں نے چاروں جانب گھوم پھر کر بھی دیکھ لیا لیکن اس کا نام و نشان بھی نہ مل سکا۔ فارم ہاؤس کے دوسرے دن کا آغاز ہو چکا تھا۔ صبح صبح ہی سب کو ملازمہ کی گمشدگی کی خبر مل چکی تھی، جس کی وجہ سے سب لوگوں میں جمگوئیاں شروع ہو گئی۔ سعد اور رضوی تمام کارروائی سے واقف تھے، لہٰذا انہوں نے یہی بتایا کہ اسے کسی ضروری کام کی وجہ سے شہر واپس بھیج دیا گیا۔ حنا بیگم کو ایک عجیب سی چپ لگ چکی تھی جسے سرمد آقا واضح طور پر محسوس کر رہے تھے۔ صبح ناشتے کے بعد سب بارات کے استقبال کی تیاریاں کرنے لگے۔ فارم ہاؤس کے ملازمین انتہائی خوش دکھائی دے رہے تھے۔ ملازمین میں سے کسی نے بھی شادی کے کھانے کو چکھا بھی نہیں۔ اس وقت فارم ہاؤس میں کافی تعداد میں لوگ موجود تھے۔ جگہ بہت کھلی اور کمرے بے شمار تھے۔ فارم ہاؤس میں سب کچھ موجود تھا سوائے آئینے کے۔ لڑکیوں کو تیار ہونے کے لیے آئینے کی جب ضرورت پڑی تو پورے فارم ہاؤس میں کوئی آئینہ نظر نہیں آیا۔ رمشا نے ملازم کو بلا کر آئینہ مانگا تو اس نے کہا، بی بی جی، یہاں کے تمام آئینے وقت گزرنے ساتھ اندھے ہو چکے ہیں۔ لڑکیاں یوں ہی اندازے سے تیار ہوئیں۔ آج زرین کی نکاح کی رسم تھی۔ بارات اپنے ٹائم پر ہی پہنچ گئی۔ سب نے باراتیوں کا شاندار استقبال کیا۔ پروگرام کے مطابق نکاح کی رسم کھانے سے پہلے ہی ادا ہونا تھی اور دوری کی وجہ سے آج کی رات باراتیوں کو یہیں رکنا تھا اور اگلی صبح سویرے واپس چلے جانا تھا۔ کچھ وقت آرام کرنے کے بعد دولہا کے والد نے کہا کہ اب نکاح پڑھوا دینا چاہیے۔ سب کی رضامندی سے مولوی صاحب نے کارروائی شروع کی۔ دولہا سمیع اور دلہن کو الگ الگ کمروں میں بٹھایا گیا تھا۔ مولوی صاحب نے کہا کہ وہ سب سے پہلے دلہن سے رضامندی لینا چاہیں گے اور دلہن کے کمرے تک پہنچ گئے۔ انہوں نے زرین سے اجازت لی تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ زرین کی یہ حرکت سب کو بے حد عجیب اور معیوب سی لگی۔ زرین کی اجازت لے کر مولوی صاحب نے نکاح شروع کر دیا اور آخر میں نکاح نامہ پر زرین کے دستخط کروائے۔ زرین نے مختلف جگہوں پر خوشی خوشی دستخط کر دیے۔ مولوی صاحب زرین کے کمرے سے اٹھ کر دلہا کے کمرے میں آ گئے اور 6 کلمے اور کچھ دعائیں پڑھنے کے بعد سمیع کو نکاح نامہ پر دلہا والی جگہ پر دستخط کرنے کو کہا۔ سمیع اور مولوی صاحب نے دیکھا جہاں دولہے نے دستخط کرنے تھے وہاں کسی اور کے دستخط نمودار ہو گئے اور سمیع کے دستخط کرنے کی کوئی جگہ باقی نہیں تھی۔ سمیع حیران و پریشان ہو کر بولا، مولوی صاحب یہ کس کے دستخط ہیں؟ یہاں تو مجھے دستخط کرنے تھے۔ مولوی صاحب بھی پریشان ہو گئے کہ ایسا کب ہوا کہ کسی اور نے دستخط کب کیے؟ مولوی صاحب نے سوچا ہو سکتا ہے نکاح نامہ پر پہلے سے کسی نے سائن کیے ہوں اور میں نے دیکھا نہ ہو۔ انہوں نے زرین کے کمرے میں جا کر نئے فارم پر زرین سے دوبارہ سائن کروائے اور وہاں سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں جہاں سب مرد حضرات بیٹھے تھے آئے اور جب دوبارہ سمیع کو سائن کرنے کو کہا تو پھر سے وہی سائن دوبارہ نمودار ہو گئے۔ نکاح کی تقریب میں موجود سب لوگوں کو باری باری نکاح نامہ دکھایا کہ دلہن کے نکاح کے بعد ہی سائن کاغذ پر خود بخود نمودار ہو رہے ہیں اور ایسا دوسری مرتبہ ہوا۔ تقریب میں شریک سب لوگوں نے نکاح نامہ کو باری باری دیکھنا شروع کر دیا اور پریشان ہو گئے کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ نکاح نامہ کی روز سے تو زرین کا نکاح اس سائن والے سے ہو چکا ہے، مولوی صاحب نے حیرانی سے کہا، اور ایسا 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ ہوا اور زرین کسی اندیکھی مخلوق کے نکاح میں آ چکی۔ سرمد آقا یہ خبر سن کر غش کھا کر گر گئے۔ سمد اور سلمان آقا نے آگے بڑھ کر انہیں سنبھالا اور تقریب میں موجود سب لوگوں کو فارم ہاؤس میں ہونے والی تمام باتیں شروع سے آخر تک بتا دیں کہ ان کے یہاں پہنچنے سے پہلے پرانے اور قدیم فارم ہاؤس کو دلہن کی طرح سجایا پایا۔ فارم ہاؤس میں آتے ہوئے ایک عورت کو دیکھا جو بار بار ان کے سامنے آتی رہی اور اس کا کہنا یہی تھا کہ شادی تو یہیں ہوگی۔ پھر فارم ہاؤس میں ہی ایک کمرے میں زرین کی بچپن سے اب تک کی تمام یادداشتیں بما تصویریں دیوار پر چسپاں تھیں۔ زرین کی اپٹن کی رسم میں اس عورت کا زرین اور نامعلوم دولہے کو سمیع کے خون سے اپٹن لگانا، یہ سب واقعات ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہ ایسی باتیں ہیں جن کو ماننا سب کے لیے ناممکن ہے، پر ایسا ہی ہوا۔ سرمد آقا نے سب سے التجا کی کہ ابھی اسی وقت ہم سب کو فارم ہاؤس سے نکل جانا چاہیے اور ہم شہر جا کر زرین کا دوبارہ سے نکاح کروائیں گے۔ سب نے سرمد آقا کی بات سے اتفاق کیا اور جانے کی تیاری کرنے لگے۔ 1 ہی گھنٹے میں جانے کی تیاری مکمل ہو گئی اور سب گاڑیوں میں بیٹھ گئے۔ سرمد آقا نے زرین کو اپنی گاڑی میں اپنے ساتھ ہی بٹھانا چاہا تو وہ اسے لینے کمرے میں پہنچے تو زرین غائب تھی۔ پورے فارم ہاؤس میں زرین کا نام و نشان بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔
زرین کی گمشدگی کی اطلاع سب کو معلوم ہونے لگی۔ حنا بیگم، سرمد آغا دکھ اور غم سے نڈھال ہو چکے تھے۔ فارم ہاؤس کا چپا چپا چھان مارنے کے باوجود زرین کا پتہ نہیں چل سکا۔ دولہا سمیع اور باراتیوں نے بھی ہر جگہ ڈھونڈنے میں مدد کی۔ کچھ کا کہنا یہ تھا کہ کہیں خدا نخواستہ کوئی جنگلی جانور نہ اٹھا کر لے گیا ہو، لہٰذا ارد گرد کے تمام علاقے کو دیکھا گیا۔ سب طرف مایوسی ہوئی۔ رات گئے، سب تھک ہار کر فارم ہاؤس واپس آ گئے۔ پریشانی اور دکھ سے سرمد آغا کی حالت تشویشناک ہوتی جا رہی تھی۔ سعد اور رضی نے کچھ لوگوں کو ساتھ لیا اور ملازموں کے اس کمرے میں پہنچ گئے جہاں انسانی ہڈیوں کا انبار لگا ہوا تھا۔ وہیں انہوں نے ملازمہ کے پھٹے کپڑے دیکھے اور یقین کر لیا کہ اس کی ہڈیاں بھی یہاں سے ہی ملیں گی۔ رضی کو شک تھا کہ کہیں زرین کے ساتھ بھی ایسا حادثہ نہ ہوا ہو۔ یہ سوچ کر اسے جھرجھری سی آ گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ ساری رات کے گزر جانے کا کسی کو احساس تک نہ ہوا۔ صبح کی روشنی میں ایک مرتبہ پھر سے سب زرین کو ڈھونڈنے نکل کھڑے ہوئے۔ واپسی پر سب نے دیکھا فارم ہاؤس کی روشنیاں، کمکمے و رونق، قیمتی سامان سب ختم ہو چکے تھے۔ فارم ہاؤس اپنی اسی پرانی اور بوسیدہ حالت میں آ چکا تھا۔ ارد گرد کچھ گھر بھی دکھائی دینے لگے۔ فارم ہاؤس میں ایک ایک لمحہ صدیوں پر محیط دکھائی دینے لگا۔ سمیع کے دل میں کچھ شک سا ہونے لگا۔ وہ اکیلے ارد گرد کے علاقے دیکھنے نکل گیا۔ چلتے چلتے وہ جنگل کی طرف بڑھنے لگا۔ جنگل کے بیچ جا کر اسے گھنگرو کی آواز آنے لگی۔ سمیع نے آواز کو سن کر اس سمت چلنے لگا۔ کافی دور پیچھا کرنے کے بعد وہ آواز کے قریب پہنچا تو دیکھا زرین عروسی لباس میں ملبوس خراما خراما چلتی جا رہی تھی۔ اس سے قبل کہ سمیع اسے آواز دیتا ظہر کی نماز کا وقت ہو چلا تو مولوی صاحب نے فارم ہاؤس کے لان میں اذان دی اور سب کو نماز کے لیے اکٹھا کیا۔ تمام لوگوں نے صفیں باندھ لی۔ مردوں کی صفوں سے پیچھے خواتین نے بھی اپنی صفوں میں ترتیب دی اور سب نے باجماعت نماز ادا کی۔ نماز کے بعد مولوی صاحب نے سرمد آغا سے کہا، آپ لوگوں کی باتوں سے اور زرین بیٹی کے اس طرح غائب ہو جانے سے صاف ظاہر ہے کہ اس فارم ہاؤس میں جنات موجود تھے، اور اب اس فارم ہاؤس کی حالت بھی یہی کہہ رہی ہے کہ یہاں ایسی مخلوق آباد تھی۔ کل فارم ہاؤس ایک خوبصورت محل دکھائی دے رہا تھا اور آج اس کی خستہ حال یہی بتا رہی ہے جسے اب وہ مخلوق یہاں سے جا چکی ہے۔ جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے کہ زرین بیٹی کا نکاح کسی جن ذات سے ہوا اور وہ اسے اپنی دنیا میں لے جا چکا ہے۔ نکاح نامہ پر اسی کے دستخط نمودار ہوتے ہوں گے۔ مولوی صاحب ابھی ان باتوں کا تذکرہ کر رہے تھے کہ انہیں دور سے کوئی سائیکل سوار فارم ہاؤس آتا دکھائی دیا۔ قریب آنے پر اس نے سب کو دیکھا اور ادب سے سلام پیش کیا۔ سرمد آغا نے پہچاننے میں ذرا بھی دیر نہیں لگائی۔ اس سے پہلے کہ سرمد آغا کچھ کہتے اس نے کہا، سلام صاحب، آپ سب کس وقت تشریف لائے؟ مجھے بتاتے میں تھوڑی بہت صفائی کروا دیتا۔ بس 10 منٹ کے لیے بازار سے سودا لینے گیا تھا۔ رضی اس کی بات کا مطلب سمجھ کر بولا، تو 10 منٹ پہلے کہاں تھے آپ؟ مجھے کہاں جانا ہے بیٹا؟ جب سے سرمد اور سلمان صاحب یہاں چھوڑ کر گئے ہیں تب سے اب تک چوکیداری کرتا ہوں۔ آپ لوگ بھی آج برسوں بعد لوٹے ہیں؟ رضی نے حیرت سے پوچھا، اور باقی کے ملازم صابر، شوکت اور ان کے ساتھی وغیرہ کہاں ہیں؟ ان کو دنیا سے گئے ہوئے زمانہ بیت گیا۔ آپ نے تو برسوں یہاں کا رخ نہیں کیا۔ میں سب بتاتا ہوں، آپ آرام کر لیں، ابھی تھکے ہارے تو پہنچے ہیں۔ لیکن بابا، ہم کو آئے آج چوتھا دن ہے، رضی نے جان بوجھ کر کہا۔ چوکیدار نے ہنس کر کہا، میں نے برسوں نمک کھایا ہے آپ کا، میں نمک حرامی نہیں دکھاؤں گا صاحب۔ میں ابھی 10 منٹ پہلے ہی تو گیا تھا اور آپ لوگ میرے بعد ہی آ گئے۔ پھر اس نے اپنی بیوی کو آواز لگائی، زلیخا ادھر آؤ، دیکھو کون آیا ہے۔ زلیخا کو دیکھ کر رضی، سعد، سرمد آغا اور صمد آغا کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ زلیخا وہی عورت تھی جو ان کو رستے میں بار بار ملتی رہی۔ اس نے آتے ہی سب کو سلام کیا اور خوش دلی سے سب کو باری باری خوش آمدید کہنے لگی اور بھاگ بھاگ کر بیٹھنے کے لیے کرسی موڑے پیش کرنے لگی جیسے یہ ابھی فارم ہاؤس پہنچے ہوں۔ یہی تھی وہ جو ہمیں راستے میں ملی، جنہوں نے کہا تھا کہ شادی تو یہیں ہوگی۔ سعد نے شور مچا دیا۔ حنا بیگم نے زلیخا کو پانی کے بہانے یہاں سے بھیج دیا تو رضی نے کہا، اس عورت کو جانے مت دیں، یہی ہمیں بتائے گی اصل بات۔ سرمد آغا نے اس کو بتایا کہ ہم پچھلے 4 دن سے یہاں ہیں اور ہماری بیٹی زرین یہاں کھو چکی ہے۔ ملازم رمضان نے بتایا کہ صاحب جی، آپ نے تو بہت زیادہ دیر کر دی، زرین کو دفنائے ایک زمانہ بیت گیا۔ زرین کی پیدائش کے بعد آپ لوگ یہاں سے چلے گئے تھے، اتنے برس تک کوئی یہاں آیا بھی تو نہیں۔ اب رمضان کی باتیں سب کو چکرا دینے کے لیے کافی تھی۔ حنا بیگم کی حالت بھی خاصی خراب ہونے لگی۔ انہوں نے رمضان کو اشارے سے چپ رہنے کو کہا۔ فارم ہاؤس سے زرین کے بغیر میں یہاں سے ہرگز نہیں جاؤں گا، سرمد آغا نے روتے ہوئے کہا، اور انہوں نے رمضان کو مختصراً ساری بات بتا دی۔ بات سنتے ہی زلیخا اور حنا بیگم کی نظر آپس میں ملی اور دونوں خسیانی سی نظر آنے لگی۔
جیسے کوئی تو بات ہے ان دونوں میں۔ مولوی صاحب جو دور بیٹھے تمام ماجرا دیکھ رہے تھے، مولوی صاحب کافی دیر تک سوچتے رہے اور بولے، سرمد صاحب، میں آپ کی بیگم سے چند سوالات پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ حنا بیگم نے سرمد آغا کے کہنے سے پہلے ہی بتانا شروع کر دیا۔ آج سے 20 برس پہلے کی بات ہے، میری شادی کو 7 سال گزر چکے تھے اور میرے ہاں اولاد نہیں تھی۔ سرمد آغا بھی کافی پریشان رہنے لگے تھے۔ پھر اللہ نے ہم پر مہربانی کی اور زرین کی آمد کی خوشخبری دی۔ اس وقت میں جو کھانا بناتی غائب ہو جاتا، مجھے یقین ہو گیا کہ یہاں کوئی اور مخلوق بھی آباد ہے۔ پھر آہستہ آہستہ مجھے اس کی موجودگی کا احساس ہونے لگا اور وہ مجھے نظر آنے لگی۔ پہلے پہل میں اسے زلیخا سمجھتی تھی اور وہ بھی امید سے تھی۔ بعد میں اس نے بتایا کہ وہ زلیخا نہیں، مجھے اعتماد میں لے کر بتایا کہ وہ زلیخا کی شکل میں ایک جن ذات ہے اور اس کے ہاں بچے کی ولادت ہونے والی ہے اور وہ پچھلے 150 سال سے اسی جگہ رہ رہی ہے۔ زلیخا اور میں نے اس کی بہت خدمت کی اور وہ ہم سے کافی خوش تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک مردہ بیٹی دی۔ میں دکھ سے نڈھال تھی، مجھے خود سے زیادہ سرمد آغا کی فکر تھی۔ میں انہیں دکھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ پھر اس کے ہاں اس کی بیٹی یعنی جن زادی پیدا ہوئی۔ اس نے میرے احسان کا بدلہ اپنی جن زادی میری گود میں ڈال کر اتار دیا اور سختی سے منع کیا کہ اس بات کی خبر زلیخا اور میرے علاوہ کسی کو بھی معلوم ہوئی میں اس کی جان لے لوں گی اور زرین کو لے جاؤں گی۔ میں نے ڈر کر سرمد آغا کو بھی نہیں بتایا، مجھے ان کی جان کی فکر تھی۔ رمضان اور زلیخا نے اسی کمرے کے ایک کونے میں ایک قبر کھودی اور ہماری بچی کو دفنا دیا۔ ہم زرین کو لے کر خوشی خوشی شہر آ گئے۔ زرین یہ بات جان چکی تھی، وہ ہم دونوں سے بہت محبت کرتی تھی۔ ایک مرتبہ سرمد آغا پر زرین کے جن باپ نے حملہ کر دیا۔ زرین نے اس سے مقابلہ کیا اور اس مقابلے میں وہ بے حد زخمی بھی ہوئی اور اپنے باپ کو وہاں سے بھگا دیا۔ فارم ہاؤس میں اس نے ہم سب کی بہت رکھوالی کی، یہاں تک کہ ان کی کھودی ہوئی قبروں میں انہی جنوں کو دفن کر دیا۔ زرین ایک بہت طاقتور جن ذات ہے، اس نے ہم سب سے حقیقی رشتہ نبھایا اور فارم ہاؤس میں آنے والے سب لوگوں کی حفاظت خود کرتی رہی، سوائے اس ملازمہ کے، کیونکہ اس وقت زرین اپنے باپ کے ساتھ انہیں تسلی دینے میں مصروف تھی۔ زرین کے لیے سرمد آغا بہت اہم تھے۔ یہ سب بتا کر حنا بیگم نے رونا شروع کر دیا۔ سرمد آغا اس بات کو ماننے سے انکار کر رہے تھے اور کہنے لگے، میں اب بھی یہی کہوں گا، میں زرین کو یہاں چھوڑ کر ہرگز نہیں جاؤں گا۔ سمیع ہاپتا کانپتا آیا اور کہا کہ اس نے زرین کو بہت عجیب حالت میں دیکھا تھا۔ وہ چل رہی تھی لیکن اس کے پاؤں زمین پر نہیں تھے۔ اس نے مجھے مڑ کر دیکھا اور مسکرا کر کہا کہ واپس چلے جاؤ اور واپس میرے پیچھے مت آنا، جل کر بھسم کر دیے جاؤ گے۔ سرمد آغا نے سمیع کے ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، مجھے وہاں لے چلو جہاں میری زرین کو دیکھا۔ میں جل کر بھسم ہو جانا چاہتا ہوں پر یہاں سے زرین کے بغیر نہیں جا پاؤں گا۔ یہ کہہ کر سرمد آغا نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ سرمد آغا اٹھ کر زرین کے کمرے میں آئے تو زرین نے مسکرا کر دروازہ کھولا اور بولی، بابا جان، میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ سرمد آغا نے زرین کو سینے سے لگا لیا اور بچوں کی طرح رونے لگے۔ زرین نے کہا کہ آپ نے تو بیٹی کی شادی کر دی، کیا مجھے رخصت نہیں کرنا ہے آپ نے؟ پھر اس نے ایک جن ذات سے ملوایا اور کہا، اگر آپ مجھے میرے شوہر کے ساتھ رخصت نہیں کرنا چاہتے تو میں آپ کی بات ماننے کو تیار ہوں۔ میں آپ کی بیٹی ہوں اور رہوں گی اور ہر بیٹی کی طرح میں بھی آپ سے ملنے ضرور آیا کروں گی۔ سرمد آغا زرین کی بات سے بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے سب کے سامنے اپنی بیٹی زرین کا ہاتھ جن ذات کے ہاتھ میں دے دیا اور خوشی خوشی واپس اپنے گھر چلے آئے۔